إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات بابرکت سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے آف دا سیریز، اور انشاءاللہ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو ہماری لائف کے اندر جو ہمیں ایڈورسٹیز یا کلائمیٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے یا جو سیٹ بیکس آتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو ریزیلینٹ وے کے اندر ریزیلینسی کے ساتھ اوور کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں ان سچویشنز کے ساتھ. سو دس از ایکچولی واٹ وی ول لرن in the light of the Western psychology as well as the Islamic perspective over that. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہوا میں درختوں کو، اسٹرانگ ونڈس کے اندر درختوں کو نوٹس کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو شدید تیز ہوا کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک اسٹیبل فارم میں رکھتے ہوئے ایز اے امیج ان فرنٹ آف یو وہ اس ہوا کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، بٹ دے ریمین انٹیکٹ ود دی سوئل ود دی گراؤنڈ. پھر کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جو اس ہوا کو مکمل طور پہ برداشت نہیں کر سکتے، یا تو ان کا کوئی ایک برانچ یا ان کی ایک دو برانچز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں، جس سے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ روڈ سے گری ہیں تو روڈز بلاک ہوں گی، یا اگر وہ کسی بلڈنگ کے اوپر گری ہیں تو آبویسلی بلڈنگ کو بھی اس سے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. پھر ایک تھرڈ ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس درختوں کی کہ جو اس اسٹرانگ ونڈس میں بالکل سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ جڑ سے ہی اکھڑ جاتے ہیں. اینڈ obviously this is a huge tree, a fully grown tree. اب جب یہ گرے گا so what will happen؟ نقصان جو انٹینسٹی ہے اس ڈیمیج کی وہ اور زیادہ ہوگی. سو ہم انسانوں کی مثال بھی کچھ اسی طرح سے ہے. ہم میں سے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی سیٹ بیک آتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے، ان کو کوئی ایسے سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے جس سے ان کو بہت بری طرح سے وہ ایک کہتے ہیں نا ہلا کے رکھ دینا، یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو اس سچویشن میں بھی اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھتے ہیں ود دیئر رب، اور بہت گریسفلی اس ساری سچویشنز کو، اس سارے پروسیس کو، اس ایڈورسٹی کے پروسیس کو بہت ایکسیلنس کے ساتھ اپنی اپنی آپ کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہم میں سے دوسری کیٹیگری جو انسانوں کی ہے وہ اس درخت کی سی ہے کہ جس کی کوئی ایک آدھی برانچ گرے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر راستہ بلاک ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ذرا سا بھی کوئی ٹچ کرتی ہے تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسا مس ہیپ ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ انٹیکٹ تو رہتے ہیں، ان کا توکل ہوتا تو ہے، تھوڑا ان کو بھروسہ تو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنا اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے اللہ کے ساتھ، اتنا اسٹرانگلی ان کا معاملہ نہیں ہوتا کہ یہ پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یا تو یہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، یا یہ اتنا زیادہ ان کے اندر اینگر ایشوز آ جاتے ہیں، یا فرسٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ تھوڑا ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. اور ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے جو ان کی سراؤنڈنگ میں لوگ the fallen branches are blocking the roads، یہ کچھ اتنا تھوڑا سا ان کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ایون کوئی اچھی بات بھی کرے تو یہ اس کو سینیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اس میں سے بھی کوئی نیگیٹیوٹی نکالنا شروع کرتے ہیں. سو دے میک دیئر لائف ڈیفیکلٹ ایز ویل ایز دے میک دی لائف آف دی ادر پیپل ڈیفیکلٹ. زندگی تھوڑا گزارنا ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک بن جاتا ہے. اینڈ دین کمس دی تھرڈ کیٹیگری آف دی ہیومن بینگس کہ جب مصیبت آتی ہے سو وہ ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہو جاتے ہیں، ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، اور وہ بالکل مایوسی کی طرف اور سم ٹائم سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. بیکاز اب یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ سیویئر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یا تو ہوں گے، یا یہ آپ کا کرونک
آپ کی جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں جائیں گے، کرونک موڈ ڈس آرڈرز میں جائیں گے، بالکل اپنی پروڈکٹیوٹی ختم کر دیں گے، بالکل ناکارہ ہو کے رہنے والا ایک انسان، یہ وہ کیٹیگری بن جائیں گے جو نہ اپنے کسی کام کے رہیں گے نہ دوسروں کے. اور ان کا معاملہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ یہ ان کو زندگی میں نا کوئی چام نظر آنا بند ہو جائے گا، کوئی بھی ان کو زندگی میں جینے کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا. سو یہ تین طرح کے درخت جو ہیں، یہ ہم تین طرح کے انسانوں کا جو بیہیویئر ایٹ دی فیس آف دی ایڈورسٹی ہے اس کو شو کرتا ہے. آج کے ہمارے اس لیکچر کی اس پیراگل کو آپ کو سمجھانے کے بعد کہ ہمارے سامنے تین طرح کے درخت اور تین طرح کے لوگ ہیں، جو آج کا بیس لائن ہماری دو ورسز ہیں سورہ عنکبوت کی، ورس نمبر 2 اینڈ ورس نمبر 3. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. Do the people think that they will be left to say we believe and they will not be tried? دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس دنیا میں آئے ہو، اس کا مقصد سمجھو، دعویٰ کیا ہے کہ تم بلیور ہو، اب تو تم آزمائے جاؤ گے. اگر ہم اس کو اپنی نارمل لائف میں اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جب کوئی آپ کا انسٹرکٹر، آپ کا کوئی پروفیسر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے اینڈ وین دے آسک یو اوکے آپ لوگوں کو سمجھ آئی اور آپ آگے سے جو ہے وہ نوٹ کہہ دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں یا یس کہہ دیتے ہیں. ناؤ دی ٹیچر آس یو کیا سمجھ آئی، دے ٹیسٹ یو. سملر از دی کیس ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تو بہترین ہمارے ٹیچر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، اب دعویٰ کیا ہے تو ٹیسٹ کیا جائے گا تمہیں کتنا تمہارا ایمان مضبوط ہے. اور اگلی ہی آیت فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. But we have certainly tried those before them. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا. اور یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ایویڈنٹلی ساری دنیا کے سامنے لے آئیں کہ کون سچے دل سے ایمان لے کر آیا تھا اور کون صرف جھوٹا تھا، یعنی زبانی کلامی اس نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا. سو دیز آر دی تھنگس، دیز آر دی بیس لائن آپ کی جو قرآنک ورسز ہیں ہمارے آج اس لیکچر کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی وجہ بتا دی کہ میں کیوں یہاں آزمائش بھیجوں گا، اسی لیے بیکاز میں نے دیکھنا ہے نا کہ تم لوگ کتنے اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ ہماری جو آیات ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں obviously جب ہم بیس لائن ڈیفینیشنز کرتے ہیں، بیسک ڈیفینیشنز، تو ریزیلینس اگین لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، بیکاز جس طرح ہماری اردو لینگویج اٹس اے مکسچر آف دی عربک، اٹس اے مکسچر آف دی ٹرکش لینگویج اور دی انگلش لینگویج، اور اس کے اندر آپ کو جو پرشین بھی ملے گا. اسی طرح سے انگلش کی بیس لائن بیس جو ہے وہ پیچھے سے لیٹن سے جا کے ملتی ہے. تو ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی ورڈز ہم یہاں ٹرمینالوجیز کو یوز کر رہے ہیں وہ میجورٹی اور سب کی سب آپ کو لیٹن ورڈ سے ڈرائیو بھی ملیں گی. اب یہ جو لیٹن ورڈ اس کا نکلتا ہے ریزیلینس ہے، وہ ریزیلرے ہے، یعنی ٹو باؤنس بیک، اور سیلرے کا مطلب ہے ٹو لیو، یعنی جمپ اوور کر جانا. تو ریزیلینس یہ کہا جاتا ہے کہ ڈکشنری میننگ کے اندر دس از دی ایبلٹی ٹو کوپ ود اینڈ ریکور فرام یور سیٹ بیکس. یہ ایسا ایک آرٹ ہے آپ کا جس آپ اپنی زندگی کے جو اسٹارمز آپ کی لائف میں آتے ہیں آپ بڑی گریس کے ساتھ ود کریج ان کو نیویگیٹ کر جاتے ہیں without any you can say becoming the victim of those adversities. اور جو لوگ اس طرح کی کوالٹیز رکھتے ہیں ان کو ہم obviously resilient کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پرسنالٹی آپ کو بہت کام نظر آئے گی جب کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر فیس کریں گے، جب کوئی بھی کوئی سیٹ بیک فیس کریں گے یہ لوگ. بیکاز یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سائیکولوجیکل کیپٹل ہوتا ہے. Psychological capital means that they have the resources, the mental resources, which make them think from the other perspective about the current situation in which they are. امید ہوتی ہے ان کے پاس، پازیٹیو مائنڈ ہوتا ہے ان کا، آپٹمزم ہوتا ہے، سیلف ایفیکیسی ہوتی ہے، بڑے ان کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، ڈٹرمینزم بہت زیادہ ان کے اندر ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی ایسی تھیریز ہیں سائیکالوجی کے اندر جو کہ ریزیلینس کے بارے میں ہے، اور وہ سب کی سب تھیریز
وہ ایک ایک چیز کے اوپر ان کا بہت زیادہ ایمفیسس ہے. اکارڈنگ ٹو دی تھیریز دے سے اسپیسیفکلی دی تھیری وے آف دی بومبرنس نے اپنی ایک تھیری دی تھی آن دی پیرنٹنگ اسٹائل، جس میں اس نے یہ اسپیسیفائی کر کے کہا تھا کہ جو آپ کا اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل ہے یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے ان ڈیولپنگ کریکٹرسٹک آف ریزیلینس amongst دی چلڈرن. کیونکہ یہ وہ سٹائل ہے جس میں پیرنٹس وارمتھ بھی شو کر رہے ہیں، افیکشن بھی شو کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ ان کو ایک پرووائڈ کر دیتے ہیں اسٹرکچر ویلیوز کا، اور ان کو سپورٹ اپنی ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. گائیڈ لائنز آر دیئر، ویلیو اسٹرکچر از دیئر. ناؤ دی چائلڈ از الاؤڈ ٹو فلورش، ٹو گرو ان دیٹ اسٹرکچر with the support of their parents. So according to the بومبرنس یہ ایک بہت پیرنٹنگ سٹائل ہے، بیسٹ قسم کا ہے، کہ جس کے اندر اسٹرکچر بھی مل گیا، سپورٹ بھی مل گئی، ساتھ میں آپ کی ایموشنل جو نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایز کمپیئر ٹو اتھارٹیرین اینڈ پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل. بیکاز اتھارٹیرین کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آل اینڈ آل پیرنٹس آر دی انچارج، دے آر ناٹ لیٹنگ دی چائلڈ ٹو ڈو دی ایکسپیریمنٹ. فرسٹ میں کیا ہے، دے آر لیٹنگ دی چائلڈ ڈو دی ایکسپیریمنٹس، بتا رہے ہیں، گائیڈ لائنس دے رہے ہیں، ایسے کر لو، اس طرح کر لو. اس سے سیلف کانفیڈینس بوسٹ ہوتا ہے، اس سے جو بچہ ہے اکارڈنگ ٹو دی سائیکولوجسٹ اس کے اندر انڈیپینڈنسی آتی ہے، اور یہ اپنے سیلف ریلائنٹ بناتا ہے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کر لیتا ہے. وائس ورسا دی اتھارٹیرین ون اینڈ دی پیسو ون، اس میں کیا ہو رہا ہے، لیک آف کانفیڈینس، لو سیلف اسٹیم. بیکاز آپ کو اپرچونٹی نہیں دی جا رہی نا کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں، آپ ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پہ چلیں. سو اکارڈنگ ٹو دی سائیکولوجی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ رول اس میں بہت زیادہ آپ کا ایک ایمفیسس ہے اس کا، جو آپ کی زندگی میں ریزیلینس کتنی آپ شو کریں گے اپنی پرابلمس کو فیس کرتے ہوئے، وہ پیرنٹنگ اسٹائل اس میں میٹر کرتا ہے. یہ تو ایک ایک ایسپیکٹ وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہماری زندگی میں ہم نے پوری دنیا بھری پڑی ہے ایسی اسٹوری سے جس میں لوگوں کی ریزیلینسی آپ کو ملیں گی ان کی اسٹوری سننے کو. اور اس میں سے ایک اسٹوری جو ہے یہ بڑی فیمس، آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، ہیری پوٹر. دی رائٹر آف دس بک، یہ جو ایک بلاک بسٹر قسم کا انہوں نے ناول ان کی رائٹر کے اگر آپ زندگی کو چیک کریں، جے کے رولنگ کی. So not only that she was having and facing the financial concerns or financial problems, she was also facing the problems in her family life, married life. ان کی ڈیورس ہو گئی، بالکل پاورٹی والی زندگی ہے. Even she was diagnosed with the clinical depression as well. But still she managed to fight with all these. اپنی ایون جب یہ اپنی فرسٹ بک جو ہیری پوٹر کی تھی اس کو لے کے گئی ہیں پبلیکیشنز کے اندر، تو اٹ از سیٹ کہ ایٹ دی مومنٹ اپنی اسٹوری انہوں نے خود سنائی ہوئی ہے، اس میں کہتے ہیں مینی آف دی پبلشنگ ہاؤسز دے ریجیکٹڈ دس بک. اور بہت ایفرٹس کے بعد، بہت سالوں کے بعد، ایک چھوٹا سا ایک وہاں پبلشنگ ہاؤس ہے لنڈن کے اندر، بلومز بری کے نام سے، جس نے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ان کی ناول کو. اینڈ دین دس واز دی ٹرننگ پیریڈ فار جے کے رولنگ. ایک اور اگر آپ لوگ باسکٹ بال پلیئرز کو جانتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پتا ہے، ویری فیمس باسکٹ بال پلیئر مائیکل جارڈن. اور مائیکل جارڈن وہ ہیں کہ جنہوں نے شکاگو بلز کو لیڈ کیا تھا ٹو دی 6 این بی اے چیمپئن شپس میں. بہت سارے ایم وی پی ایوارڈز باسکٹ بال کے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ون کیے اس میں. اور کچھ ایسے کرائٹیریاز، کچھ ایسے پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ دے آر ناؤ دی لیگیسی فار دی باسکٹ بال پلیئرز ان دس فیلڈ. ان کی زندگی اٹھائیے تو یہ خود اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ since the childhood I wanted to be a basketball player, and since my childhood, either it was my school, either it was my college or university life, I was always rejected from the basketball teams due to some or the other reason. کبھی کوئی physical problem بتاتے تو کبھی کوئی آپ کا stamina problem بتاتے، different causes, and he was rejected. But still آپ یہ دیکھیے ایسا کیا تھا، ابھی میں نے صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں اور اس دنیا سے دی آپ کو، ایسا کیا تھا ان دونوں کے اندر، ان دونوں پرسنالٹیز کے اندر which actually led these people or these to reach to the height of the success. جتنی زیادہ پرابلمز آئیں، جتنے زیادہ انہوں نے ہارڈ فیس کی، اس کے بعد بھی they were the one who set the criteria اور parameters for the people who come after them. اور وہ تھی ریزیلینسی، وہ تھا determination to achieve their dream despite of all the odds.
اینڈ دس از واٹ از دی ریکوائرمنٹ. ہماری دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, دس از ناٹ دی تھنگ جو ہم نہیں کر سکتے, کر رہے ہیں, ہمارے سامنے ان کی ایگزامپلس بھری ہوئی ہیں. سو لیٹس جسٹ ناؤ انفولڈ دی فیکٹرز بیہائنڈ دس فارم آف ریزیلینسی تھرو دی لینس آف دی ویسٹرن سائیکالوجی اینڈ دی اسلامک پرسپیکٹو. ویسٹرن سائیکالوجی ریزیلینس کی 5 ڈومینز بتاتی ہے, اور وہ 5 ڈومینس جو ہیں وہ اگر آپ کے سامنے آپ دیکھیں اس کو, نمبر 1 وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ود دی اسپرچل. obviously وہ بھی مانتے تو ہیں اسپرچل سائڈ کو, گاڈ کا کانسیپٹ ہے لیکن وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, سو ایسوسیشن آ جاتی ہے اس کے اندر. بٹ اسٹل دے سے کہ آپ کا ایک ریزیلینسی جو آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کو ریزیلینٹ ہونا ہے, وہ آپ کا اسپرچل کنیکشن میں ضرورت ہے. بیکاز دس ول گیو میننگ ٹو یور لائف. آپ کو پرپز پتا ہوگا آپ کی زندگی کا کیا ہے, آپ یہاں کیوں آئے, آپ کو سیلف ریفلیکشن کرنے کا موقع ملے گا. اور جب آپ اس طرح کی ہیبٹس کو اپنی سیلف ریفلیکشن کریں گے, یو گاٹ دی میننگ آف یور لائف, سو آپ سروس لوگوں کو پرووائڈ کریں گے, لوگوں کے کام آئیں گے. پھر وہ اس کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہماری یہ اسپرچوالٹی ہمیں لیڈ کرتی ہے ٹوورڈز مینٹل ریزیلینس کی طرف. اب مینٹل ریزیلینس میں کیا ہوگا کہ آپ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں, جب کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے پریشانی آ رہی ہے, جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ہارٹ بریک آ رہا ہے, کہ آپ ایک دم سے خود کو سنبھال لیتے ہیں سیلف ٹاک کر کے. I would like to mention just one of the incident which I just got, this came into my mind. Once my friends, all of us, we were having a discussion on something, and all of them were giving the different arguments, and they were adding up their share into it. And I was just sitting quietly and just looking at those people. One of my friends was sitting just besides me. She asked me, "Vajay, what is the problem? کیا مسئلہ ہے, تم کیوں نہیں کوئی بات کر رہی?" میں نے ان سے کہا, "Actually, I am taking an expert's opinion." She was like, "What?" میں نے کہا پریشان نہیں ہو, میں ذرا اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں. I'm taking an expert's opinion. Either I should interrupt you guys or whatever the arguments you are giving over here, یا میں خاموشی سے بیٹھی رہوں, کیا میں ایسا پازیٹیو آپ کی کوئی ایلیمنٹ اس میں ڈالوں جس کا کوئی فائدہ ہوگا اس ڈسکشن کے اندر یا نہیں. سو ایکچولی میں وہ ذرا ایکسپرٹ سے پوچھ رہی تھی. اینڈ دین دی ہول لاٹ آف مائی فرینڈس, we were 4 to 5, تو سب ہنسنا شروع ہو گئے کہ واہ یہ تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے ہے کہ یو آر ٹیکنگ دی ایکسپرٹس ایڈوائز, دیٹ واز یو. So this is required actually. یہ تو ایک فن سائٹ تھی, لیکن یہ ریکوائرڈ ہے ہماری زندگی میں. کیونکہ دیکھیں جب آپ خود سے بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو اپنے بارے میں پتا چلتا ہے, اپنی ایبلٹیز کا پتا چلتا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے, کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. سو یہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ. ٹھیک, دین اٹ سیز کہ جب آپ اسپرچل اور مینٹلی دونوں وے پہ ریزیلینٹ ہو گئے ہیں, تو اب ناؤ کمز یور فزیکل سائڈ. obviously آپ کی باڈی کو بھی اسٹرانگ ہونا, اسٹرینتھن کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. جب اسپرچل اور مینٹل سائڈ آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی, تو ایونچولی یو ول بیٹر فوکس آن یور فزیکل ہیلتھ. یو ول انڈالج ان دی ایکٹیویٹیز, ہیلدی ڈائٹ لیں گے, ایڈوکیٹ اپنی سلیپ لیں گے, ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ کی انڈیورنس, آپ کی اسٹرینتھ بڑھے. آپ کا دھیان اب جا رہا ہے نا کہ اپنی ویل بینگ کے اوپر کام کرنا ہے. And then they says when you have all these three, so this leads to your emotional resilience. اب آپ کا مائنڈ سیٹ ریچارج ہوگا, پازیٹیو آپ کا پرسپیکٹو بنے گا. You will know and understand your boundaries, and you will be better able to self-regulate yourself. ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے, کہاں کتنے ایموشنس کو شو کرنا ہے, you will be in charge of that. And when you have all four, so now this is a complete package. You will be more productive. You will be productive for yourself and for the society as well. آپ کے پاس زیادہ ہوگا, آپ دیں گے, آپ ڈونیٹ کریں گے, چاہے وہ نالج کی فارم میں, کل بات ہوئی ہے اس کے اوپر, چاہے وہ کسی اسکل کی فارم کے اندر ہے, اور اسی طرح سے آپ ڈپینڈنسی کم کر دیں گے اپنی دوسروں پر. It's not about minimize the depth of the money one. لوگوں پہ ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی, آپ سیلف سفیشینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. سو یہ 5 ڈومینز ہیں جو کہ ویسٹرن سائیکالوجی ہمیں ریزیلینس کے پرسپیکٹو میں بتاتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسی بیس کے اوپر اگر ہم اب آگے چلتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بیس لائن پہ دیکھیں گے, with the Quranic wisdom, with the wisdom of which is provided to us in the form of the sayings of the Prophet, peace be upon him. یہ اب ہم نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا, اور اس کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. ناؤ آئی جسٹ وانٹ یو گائز کہ اب تھوڑا سا مائنڈ کو یوٹیلائز آپ لوگ بھی کریں گے ساتھ ساتھ, بیکاز پیچھے کے
3 لیکچرز کے اندر آپ کو ایک پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا ہم کس طرح سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ویسٹرن سائیکالوجی ہمیں کانسیپٹ دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے دیٹ از کوگنیٹو ریفریمنگ، کہ آپ نے خود کو ریزیلینٹ کیسے بنانا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی کوگنیٹو ریفریمنگ کریں گے. دیٹ از یو ول ری فریم یور تھاٹ، ری اسٹرکچر یور تھاٹ. اور یہ ہمارا فرسٹ اینڈ دی سیکنڈ جو ہمارا ٹائٹل کا پارٹ تھا، دیٹ از امبریس اینڈ ایوالو. اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم امبریس کریں گے، ایکسپٹ کریں گے اور ایوالو کریں گے. کوگنیٹو ریفریمنگ کو ڈیفائن اس سے کیا جاتا ہے کہ دس از اے ٹیکنیک جو کہ یوز کی جاتی ہے ٹو شفٹ our mindset so that we are better able to look at a situation, look at the person or our relationship from the slightly different perspective. یعنی ہم تھوڑا سا نا چیزوں کو دوسرے کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے پرسپیکٹو سے ہٹ کے دوسرے کو اس کی لمیٹیشن کو سمجھنے کی. کسی کو اگر کچھ ہوا ہے، اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس انسیڈنٹ کی ریزنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وی ڈو ناٹ ابرپٹلی جسٹ گیو آور ریئیکشن، ہم ذرا تھوڑا سا اپنا تھاٹ پروسیس کو بدلتے ہیں. اور ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے جو کہ ڈفرنٹ ہماری جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، بٹ اسٹل دے آر ناٹ شیور یہ کس کی ہے. یہ اتنی پیاری ہے کہ واقعی اگر آپ اس کو سوچنا شروع کریں سو یو ول گیٹ کلیئر پکچر آف اٹ کہ کس طرح سے ہمارے تھاٹس ہماری زندگی کو بناتے بھی ہیں اور ہماری زندگی کو بگاڑتے بھی ہیں. دس کوٹیشن اسٹارٹس از واچ یور تھاٹس دے بیکم ورڈس. جو سوچ رہے ہو وہ زبان سے نکلے گا بھی. پھر واچ یور ورڈس دے بیکم ایکشنز. اب جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے ایکشنز بنتے چلے جائیں گے. واچ یور ایکشنز دے بیکم اے ہیبٹ. اب جو تم کر رہے ہو بہیویئر تمہارا تمہاری ایک عادت بن جائے گا. اینڈ واچ یور ہیبٹس دے بیکم اے کریکٹر. وہ تمہاری پرسنالٹی کا ایک پراپر حصہ بن جائے گا. اینڈ واچ یور کریکٹر اٹ ول بیکم یور ڈیسٹنی. تمہارا کریکٹر ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ پھر تم نے آگے کدھر جانا ہے. آئیدر اس دنیا میں بھی تم نے ایک آپٹمسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا ہے یا پیسمسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں سو یہ تمہارا کریکٹر ہی اچھا ہے یا برا ہے یہی بتایا کہ تھاٹس کو ریفریم کرنے کی، جس کے لیے ریسٹرکشن کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اف یو وی ریئلی وانٹ بی ریزیلینٹ، اگر ہمیں کوپنگ اسٹریٹجی سیکھنی ہے اپنی پرابلمس سے. دیکھیں وہ پرابلمس کسی بھی طرح ہو سکتی ہے نا. وہ پرابلم ہمیں کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پرابلم ہمیں سچویشن سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہمارے اوپر کوئی ایسا انسیڈنٹ آ گیا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سو تھاٹس کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو فرسٹ ہمیں کمپوننٹ دیا جاتا ہے ہمارے دین کے حساب سے کہ اب ہم یہ کیسے بدلیں گے. دیکھیں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، پرسپیکٹو چینج کر لیں، ایکسپٹ کر لیں. قرآن کس طرح سے ہمیں بتا رہا ہے. سو 156 دونوں ریلیٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. And we will surely test you. بتا دیا نا کہ کرنا ہے تمہیں ٹیسٹ with something. اب کس سے کرنا ہے یہ بتا دیا. یا تو وہ فیئر ہوگا یا وہ ہنگر ہوگی. وہ فیئر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کسی کو کھونے کا، اپنے پیسے کے کم ہونے کا، اپنی عزت کم ہونے کا، کسی بھی چیز کا. وہ ہنگر ہو سکتی ہے، وہ کھانے کی بھی بھوک ہو سکتی ہے، وہ لوگوں سے محبت پانے کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ عزت پانے کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک اپنی پاور کو اسٹرانگ کی بھی بھوک ہو سکتی ہے. اس سے بھی آزمائے جاؤ گے. اینڈ a loss of wealth and lives and fruits. آپ کی ویلتھ کم ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی زندگی میں آپ کو کوئی بیماری آ سکتی ہے، یا آپ کا کوئی پیارا آپ سے دور جا سکتا ہے. اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو ٹیسٹ کو کرے گا. بولا نبلونکم یعنی تھوڑا سا ٹیسٹ کرے گا، ساتھ میں یہ لبلونکم بہت زیادہ ہے تھوڑا سا، اور وہ تھوڑے سے بھی ہم چلا اٹھتے ہیں بیکاز ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے آگے فرما دیا بٹ گیو گڈ ٹائڈنگ. کس کے لیے خوشخبری ہے؟
جو صبر کرنے والا ہے. اور اسی آگے آگے فرما دیا اسی آیت سے ریلیٹڈ, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کون سے والے صبر کرنے والے پیشنٹ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں indeed we belong to Allah and indeed we to his. سنیں صرف تبھی پڑھتے ہیں اس کو. ہر پریشانی کے اوپر پڑھنے کی دعا ہے. یہ کلمات ہیں, یہ الفاظ, کیونکہ یہ ہمیں ریمائنڈر دے دیتے ہیں, ایک سے ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتے ہیں کہ دس تھنگ واز ناٹ یورز, نہیں تھی, اللہ نے دی تھی. اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تمہیں دکھ پہنچایا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. سو یہ ایک دم سے آپ کو آپ کی ریسٹرکچرنگ وہیں پر ہو جاتی ہے, ریفریمنگ ہو جاتی ہے. اور دیکھیے ہم اس کے اندر ایکسپٹ کر رہے ہیں نا قدر کو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسیپٹنس تھیوری کے اوپر جو ہے بات اس پہ یہ کرتے ہیں, دس از کائنڈ آف سائیکو تھراپی ایز ویل, جس میں ایکسیپٹنس اینڈ ای سی ٹی کا نام آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی. اس میں ایکسپٹ کرنا اپنی سچویشن, اپنی کیپیبلٹیز کو, ایوالو کا معاملہ, اب ہم اس میں سے کیسے خود کو ایوالو کرتے ہوئے نکالتے ہیں, and that is in اسلام توکل. ہمارا دین اس میں توکل کی بات کرتا ہے. توکل کیا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ کے سامنے, مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, ایوری تھنگ از جسٹ بیکاز آف اللہ. Will we be struck except what Allah has decreed for us? کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. یا صرف جو اللہ چاہے وہ چیز ہمیں نقصان پہنچائے. ہی از آر پروٹیکٹر, وہی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا ہے. اینڈ اپون اللہ لیٹ دی بلیورز ریلائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پیاری تربیت کر رہے ہیں ہماری. پریشان اس لیے ہوتے ہیں, امیدیں لگائی ہوتی ہیں ہم نے لوگوں سے. صرف اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ہے ایکچولی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا معاملہ. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ میری زندگی کا پلانر, میری زندگی کا رائٹر میرا رب ہے, اور رب ہماری امی کرتی ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی اس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جب یہ یقین آ گیا کہ میری زندگی کو لکھنے والا, اس کی پوری پلاننگ کرنے والا وہ رب ہے جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے, تو پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس توکل کے ساتھ, اب آپ کی زندگی آپ کو ہر مشکل, لکھ لیجیے, ہر مشکل آسان لگتی ہے. پھر اس کے بعد ہر مشکل آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی آہستہ آہستہ اس میں سے نکلنا آسان. ہمارا مقصد مہینہ یہ بیسٹ مہینہ ہے ٹو میک آر کنیکشن اسٹرانگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. بیکاز دیکھیں یہ وہ مہینہ جس میں ہم عبادات کر کے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کر لیجیے. ایک تعلق یہ ٹھیک ہو گیا, آپ کے سارے ریلیشن ٹھیک ہو جائیں گے. مائنڈ سیٹ پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے. اب لوگوں سے امید نہیں ہے, اب اپنی تقدیر پر ایمان ہے اور بھروسہ اللہ پر ہے کہ میں اسے پوری کوشش کروں گی, اس کو, اس کا جو سکسیس یا اس کا فیلئر وہ اب اللہ کے ہاتھ میں. سو دس از ایکچولی دی تھنگ. ہمیں ریئلائزیشن ہو جاتی ہے نا فانی ہے, اس کی پرابلمس تو فانی ہے اسی کے ساتھ.
آج ہیں کل نہیں ہوں گی. سو دس کائنڈ آف ا مائنڈ سیٹ, یہ ایکچولی توکل ہے, ہمیں پازیٹیوٹی انکلکیٹ کرتا ہے, ہمارا پازیٹیو مائنڈ سیٹ بناتا ہے, اور پھر ہماری زندگی میں سکون لے کر آ رہا ہے. پھر اسی کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نے کر لیا, امبریس کر لیا, ایکسپٹ کر لیا اپنی قدر کو, کہ اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, ایوالو کرتے 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 اب ہم ایک اور لیول کے اوپر آ گئے. اور یہ سوری, یہ آپ کے پاس توکل کا ہی ایک آیت آپ کے لیے ایک اور ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ should aid you, no one can overcome you, but if he should forsake you, who is there that can aid you after him, and upon Allah let the believers rely. یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا, صرف اسی پہ بھروسہ کیجیے, اللہ ہی ہے سر, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب یہ یقین ہو جائے نا تو پھر ہر قسم کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے, اور ہر قسم کی ٹینشن اور وہ جو انزائٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ چاہے گا تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی آفت آ سکتی ہے, اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایوالو ہوتے ہوتے ہم کہاں تک پہنچے؟ گریٹیٹیوڈ تک, شکر تک, کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا, لا ان شکر تم ازیدنکم, شکر کرو دیتا جاؤں گا, نوازتا جاؤں گا. اور اس کو ایون جو سائیکالوجسٹ ہیں کلوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گریٹفل انسان ہوتے ہیں, جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تھینکفلنس بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ زیادہ خوش رہتے ہیں اپنی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو دی انگریٹفل پیپل, زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, ان میں آپٹمسٹک ہوپ زیادہ ہوتا ہے, اور ان میں لیس چانسز ہوتے ہیں ٹو ہیو ڈپریشن اور انزائٹی اینڈ جیلسی, بیکاز خوش ہے نا سب کی نعمتوں کے اوپر, دعا دیتے ہیں برکت کی ان کو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب ان کو کوئی پرابلم آتی ہے زندگی میں, سو دے ہیو بیٹر کوپنگ اسٹریٹجیز, اور یہ اپنے اس سیٹ بیک سے بالکل ایوالو ہو کے ایک بیٹر, ایک اسٹرانگ انسان کی فارم میں نکلتے ہیں, زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کا اور ول پاور بڑھ جاتا ہے. سو دس از ایکچولی دی کائنڈ آف ایوالو اسٹیج. یعنی ایکسپٹ کرنے کے بعد, امبریس کرنے کے بعد, اب آپ ایوالو ہو گئے اس سچویشن کے اندر کہ اب آپ بینیفیشل ہے فار یور سیلف اینڈ فار دی پیپل ہو آر اراؤنڈ یو. نیکسٹ اس میں دیکھیں, قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے, انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی, be grateful to Allah, and whoever is grateful to is grateful for the benefit of himself. اللہ کو نہیں چاہیے ہماری شکر گزاری, وہ شکر گزاری ہماری اس نعمت کو بڑھا رہی ہے, وہ شکر گزاری اس دنیا میں ہمیں سکون دے رہی ہے, ہمیں رہنے کے اسٹریٹجی کوپنگ سکلز سکھا رہی ہے. اللہ کو کیا فائدہ اس سے؟ اللہ تو ہمیں اجر ہی دے رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس شکر گزاری کا. سو دس از ایکچولی دی کائنڈ آف مائنڈ سیٹ, دی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ اور ریفریمنگ جو کہ ہماری یہاں پر ہوتی ہے ایز پر دی سائیکولوجیکل جو آپ کی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں, اور ہمارا دین ہماری اس طرح سے کر رہا ہے بیسٹ وے کے اندر. پھر جو نیکسٹ اسٹریٹجی بتائی جاتی ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو فیس دی ایڈورسٹیز, وہ کہتے ہیں لرن ایموشنل ریگولیشن. ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں دس از دی ایبلٹی ٹو ریسپونڈ ٹو دی آن گوئنگ سچویشن, جو کہ آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے کہ آپ جو آپ کے پاس اس وقت جو آؤٹ برسٹ ہوا ہے آف دی رینج آف ایموشنس کا, آپ اس کو اس طرح سے ٹیم کریں کہ آپ اس میں سے صرف سلیکٹڈ سوشلی ٹالریبل اور جو آپ کے سفیشینٹلی فلیکسیبل ایموشنز ہیں, جو کہ قابل برداشت ہیں دوسروں کے لیے بھی, آپ کو بھی نقصان نہیں دیں گے ان کو شو کرنے سے, اور دوسروں کو بھی نہیں دیں گے, آپ صرف ان کو شو کریں. یہ ہے جی ایموشنل ریگولیشن. اور اس کے اوپر بہت ہی پیاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے اکثر ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا نا. ہاں, جب پریشانی آتی ہے, دیکھیں جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں, تو اٹس نیچرل ہمیں غصہ بھی آتا ہے, اور اس غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا, جس کا مفہوم ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے فرمایا جگہ بدل لو نا, پھر اس کے بعد کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, پانی پی لو یا وضو کر لو. سو دس از ایکچولی واٹ, جب آپ خود کو اس سچویشن سے دور کر لیں گے, اپنی پوزیشن بدلیں گے, سو obviously there is an effect on your physiology as well. جب آپ نے خود کو اسٹریسفل سچویشن سے دور کیا تھوڑی دیر کے لیے, سو واٹ ول ہیپن, وہ جو اسٹریس ہارمون ریلیز ہو رہا تھا کارٹیسول, اب وہ تھوڑا کام ڈاؤن ہوگا. پھر آپ کے تھوڑے باقی آرگنز جو بہت زیادہ اب آپ اس کو ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے تھے, وہ ریلیکس ڈاؤن ہوں گے, بریدنگ آپ کی سلو ڈاؤن ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا لوور اس پہ جائے گا. نا یو ول گیٹ دی اپرچونٹی, کوگنیٹو کلیرٹی آئے گی, اور آپ ذرا سوچنا شروع کریں گے. سو دس از ایکچولی دی حدیث آف دی پروفیٹ پیس بی اپون ہم telling us
یہ اب بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں بتا کے چلے گئے. تو یہ اب وہ فیز ہے کہ جہاں پہ ہم نے ایکسل کرنا ہے. یعنی اب embrace evolve now excel. کتنی ایکسیلنس کے ساتھ، کتنے احسن طریقے سے اب ہم اپنی اس ایڈورسٹی میں گریسفل وے کے اندر کوپ کرتے ہوئے آگے نکلتے جاتے ہیں. سو دس از دیٹ فیس آف آر لائف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت میں، یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، ہر صورت ہی پیاری ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو باپ اور بیٹے کی کانورسیشن کے تھرو ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ کس طرح کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں پہ بچوں کو آپ کو گائیڈ لائنز دینی چاہیے. تو یہاں پہ فرمایا اس آیت کے اندر، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بہت ہی پیارے طریقے سے دیکھیں کتنا پیار سے بلا رہے ہیں، اے میرے بیٹے. برائی بتا رہے ہیں کہ اگر برائی، رائی دانے کے برائی ایک چھوٹا سا کیا باریک سا بالکل ٹائنی سائڈ، وہ آپ سمجھ لیں وہ پارٹیکل سا اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہ بات نہیں بالکل کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی اور کسی پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں کسی نے چھپ کے بھی کی ہوگی تو یہ دیکھ لو اللہ اس سے لے آئے گا. اور اللہ بے شک ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار. یعنی کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی اور ہمارے دل کو یہیں سے ایموشنز کو کام ڈاؤن کر دیا کہ اگر زیادتی ہو یہ کسی کی طرف سے تمہارے ساتھ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، وہ مسلسل اسی ایٹیٹیوڈ کے اللہ دیکھ رہا ہے. کنٹرول کرو اپنے ایموشنز کو، ضرورت نہیں ہے اس کے لیول پر آگے گرنے کی. اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر تمہیں کوئی کلیمٹی تمہارے اوپر آئی ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں بھی تم صبر کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری اس تکلیف میں، تمہاری کنڈیشن ہو، وہ تمہارے صبر پہ تمہیں اجر دے گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے یوزلی اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کیسے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے پتا کریں کہ جو ہمارے پہ مصیبت کسی بھی اینگل سے آئی ہے، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے یا وہ اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے لیے سزا ہے یا جزا ہے. تو اس کے بارے میں اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو وہ تکلیف آپ کو اللہ کے ساتھ اور اسٹرانگ ریلیشن شپ میں لے جاتی ہے، آپ کا اللہ پہ توکل بڑھا دیتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھا دیتی ہے، سو اٹ مینس کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اللہ اس سے آپ کے درجات بڑھا رہے ہیں. اور اگر وہ تکلیف آپ کو مایوسی میں لے جاتی ہے، اگر وہ تکلیف آپ کو اس پوائنٹ آف ویو تک لے آتی ہے، اس پوائنٹ تک لے آتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں اللہ سے اتنی دعائیں کی اللہ نے نہیں سنا، تو یہ آپ کی سزا ہے جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پر ہے. سو دس از دی کرائٹیریا جو ہمیں اسکالرز دیتے ہیں کہ بس پہ سمجھ لیں کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے. ہمارے لیے بھی یہ کرائٹیریا ہے نا کہ ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، آپ کانشیس ہو کے اپنی آپ کو بالکل مائنڈ فل ہو کے اس چیز پہ دیکھیں کہ ہماری کوئی مصیبت جس کے اوپر ہمارا شکوہ تو نہیں ہو رہا زبان سے، ہمیں شکوے کی کیٹیگری میں نہیں جانا. اور پھر آگے اسی ٹاپک کو آپ یہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت 162 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. Say indeed my prayer, my rights of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of worlds. ہمیں بتا کچھ نہیں ہے اس بات کا اتنا تمہارے ایموشنز جو ہیں وہ اتنا ہائی پہ جا رہے ہیں، تمہارا یہاں کچھ ہے ہی. اس آیت کے تھرو بتا دیا سب کچھ تو اللہ کا ہے، تمہارا جینا مرنا یہ عبادات جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ کی دی ہوئی عطا ہے تم کر رہے ہو. پھر یہ کیوں ایموشنز اتنے جو ہیں وہ فائر ہو رہے ہیں تمہارے اور تم اب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد سورہ شورا ورس نمبر 43 میں فرما دیا وَلَمَنْ صَبَرُوا وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف تو شاید لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی طرف سے دی ہوئی تکلیف کافی اندر تک جا کے اثر کرتی ہے، روح تک کو افیکٹ کر جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ پھر موٹیویٹ کر دیا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ ہمت والے کام ہے لیکن تم معاف کر دو اور صبر کر لو تو یہی بہتر ہے.
دنیا کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے، اگر جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہماری کوئی کوالٹی ہمیں بتا کے تعریف کر دے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے، ہم تو اس دن ہواؤں میں کہیں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارا رب بتا رہا ہے ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی وہ ایسے لوگوں کو وہ ہمت والا کہہ رہے ہیں، تو ہم بننا چاہیں گے ایسا ہمت والا لوگوں کو معاف کر کے. یہ رمضان مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اپنی مغفرت جہاں مانگ رہے ہیں وہاں دوسروں کو معاف کر کے. اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے مانگیں دعا، تو نیکی کریں، پہلے کسی کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے بھی آپ کے بندے کو معاف کر دیا، اس تکلیف اس اذیت جو اس نے مجھے دی تھی، یا اللہ میں آپ سے طلبگار ہوں، اب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے. سو دس از دی منتھ. اگین دیکھیں کنیکشن کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ہر وہ طریقہ سکھا رہے ہیں جو ہماری پوری زندگی گزارنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور نیکسٹ تھرڈ آیت ایک اور وے ٹو ریگولیٹ آور ایموشنز. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ڈز ناٹ برڈن us beyond that it can bear. کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا. بنانے والا ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. although اسکالر سے کبھی آزمائش نہ مانگے، لیکن اگر آ جاتی ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں تو فیل گڈ اوور اٹ کہ میرے اللہ نے مجھے قابل سمجھا. اور دعا مانگے یا اللہ عافیت کے ساتھ نکال لیجیے اس آزمائش سے، میں کمزور ہوں. ساتھ میں اپنی ویکنس کو بھی شو کر دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اس سے نکال لیجیے، میرے ایمان کو بچا لیجیے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بلیسنگ میں بھی تین طرح کی جو مصیبت آتی ہے اس میں بھی تین طرح کی بلیسنگز ہوتی ہیں. شکر کریں کہ وہ آپ کے دین پر نہیں آئی، شکر کریں کہ وہ اس سے زیادہ بڑی نہیں تھی، اور اس کے اوپر پھر یہ بھی شکر کریں کہ کہیں وہ بلیسنگ جو تھی وہ اتنی زیادہ پرابلمٹک نہیں ہو گئی کہ اس نے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ ہلا کے نہ رکھ دیا ہو، یا آپ کو بالکل ہی الگ متنفر کر دیا اس چیز سے، دین سے. اچھا اب یہ تو تھے وہ جو سائیکولوجیکل کانسیپٹ وہ بتاتے ہیں اور ہم نے اس کو دے لیا کہ سائیکالوجی بھی وہی چیز بتا رہی ہو، ہمارا اللہ تربیت کر رہے ہیں ہمیں بتانے میں. اب جو صوفیزم ہے، آپ لوگ واقف ہوں گے اس سے، جو صوفی آپ کے اسکالرز ہیں وہ اسی کانسیپٹ کو 3 کیٹیگریز 3 اسٹیجز میں بیان کرتے ہیں. فرسٹ ون از تخلی، دین تحلیلی اینڈ دین تجلی. تخلی ہے دس ریفرز ٹو دی پروسیس آف پیوریفیکیشن. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو بہت ایمفیسائز کیا ہے. ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں ود پیور ہارٹ میں اس کو پیوریفیکیشن آف ہارٹ بہت بات کی. اس میں کیا ہوا، انسان اپنے آپ کو کلینز آؤٹ کر رہا ہے، اپنے اندر کو، اپنے قلب کو، بیکاز یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو دی مفہوم آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ. تو وہ اپنے آپ کو کلینز کر رہا ہے ہر نیگیٹو تھاٹ سے، ہر قسم کی امپیورٹی سے، ہر قسم کے ہارمفل سارٹ آف انفلوئنس سے. اور یہاں پہ نہ جیلسی ہے، نہ کسی کے لیے غصہ ہے، نہ کسی کے لیے کوئی گرج ہے، نہ کوئی ریزنٹمنٹ ہے. اور اس کا وہ میٹافر ایسے کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسان نے جب کوئی فصل لگانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کو کلیئر اپ کرتا ہے، وہ اس کو کلیئر اپ کرتے ہیں، ہر طرح کی ویڈز، ہر طرح کی اوور گروتھ جو اس کے اندر ہوئی ہوتی ہے وہ سب نکال دیتا ہے تاکہ وہ زمین بالکل صاف ہو جائے. دس از واٹ تخلی، یعنی آپ نے اپنی اس زمین کو صاف کر دیا ہے. اب نیکسٹ اسٹیج آپ کی آ رہی ہے، یعنی یو امبریسڈ اٹ ایز پر دی ٹائٹل. آپ نے اس کو امبریس کر لیا کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ساری سچویشن ہے اور پیوریفیکیشن آف دی نفس از ریکوائرڈ، ہارٹ از ریکوائرڈ اگر مجھے واقعی ریزیلینٹ بننا ہے. دین کمس دی سیکنڈ اسٹیج ایوالو. تحلیلی مینس اڈورمنٹ، سجانا ہے نا. ابن عربی جو ہے ایک اور صوفی اسکالر ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ اس کانسیپٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے ایمفسائز کیا کہ جب پیوریفیکیشن ہو گئی، جب کلیئر کر لیا کسان نے اس زمین کو، تو اب وہ کسان کیا کرے گا، اس میں بہترین کوالٹی کے، جس کو جیوگرافی کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں نا ہائی ہیلڈنگ ویرائٹی سیڈز، بیسٹ کوالٹی سیڈز HYVs، اب وہ ڈالے گا. اور انسان بیج کس چیز کے ڈال رہا ہے، بو رہا ہے زمین میں پازیٹیو کوالٹیز کے، ان کو زمین میں ڈالے گا، اپنے دل کی زمین کو ان سے جو ہے وہ ایڈون کرے گا، ان سے سجائے گا، اچھے اخلاق سے، جنروسٹی کرتے ہوئے، لوگوں کے کام آتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، ایک بہترین انسان اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کرتے ہوئے. اور نیکسٹ جو تھرڈ سٹیج ہماری ہے دیٹ از ایکسل.
تجلی. دس از دی اسٹیج جہاں پہ اب آپ کا وہ جو ریولیوشن ہے آف دی ڈیوائن لائٹ ان یور ہارٹ، آپ کو وہ اسپرچولیٹی دل میں محسوس ہوگی. بیکاز یہ صاف بھی ہو گیا ہر طرح کی امپیورٹیز سے، اس کو آپ نے ایڈون بھی کر لیا with the good qualities and character, and now comes the direct revelation of the divine light. آپ کو اللہ کے ساتھ وہ اسٹرانگ کنیکشن، جب کبھی ایڈورسٹی فیس کریں گے فوراً آپ کو محسوس ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہ درجہ پانے کے لیے، یہ ایکسیلنس کا درجہ پانے کے لیے محنت از ریکوائرڈ. دیکھیں محنت کے بغیر نا کچھ بھی نہیں ملتا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ان بلنک آف این آئی ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا، یہ ہم بھول جائیں. اور اس کا جو ایک طریقہ جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں جب کبھی بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس روٹین لائف سے شروع کیجیے. اپنی پسند کی چلیں، بہت بڑی چیز سے نہیں شروع کرتے، کھانے کی چیز سے شروع کر دیجیے. آپ کا وہ برگر کھانے کو دل کر رہا تھا جو اس وقت گھر میں ایک ہی اویلیبل تھا، اور آپ کے کوئی سبلنگ، آپ کے گھر میں کوئی اور فرد، اس کو بھی وہ چاہیے، دل نہیں کر رہا دینے کو، ہاف کر کے دے دیں. اور اگر بہت بڑا دل ہے تو پورا ہی دے دیں. لیکن اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کیجیے، اور یہیں سے کیجیے. نہیں، اپنے آپ کو، آپ کے حصے میں، آپ کے ذمہ میں اگر گھر میں کبھی یہ ذمہ داری آئے یا رسپانسبلٹی آئے کہ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے لوگوں میں کچھ بھی، اپنے لیے تھوڑا رکھیے، دوسروں کو زیادہ دیجیے. اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا. جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھائیں گے نا، اس کو ٹیم کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ پھر وہ بڑی بڑی چیزوں میں خود سے ٹیم ہوتا چلا جائے گا. بیکاز اس کو پیچھے سے آپ نے اس کی نرش، اس کو اسی طرح سے نرچر کیا. اسٹارٹ اٹ. اس رمضان اسٹارٹ کیجیے. افطاری کے ٹیبل کے اوپر، افطار کے ٹائم کے اوپر وہ چیز جس پہ سب سے زیادہ آپ کی نظر تھی اس کو رہنے دیجیے وہیں پہ، کچھ اور اٹھا لیجیے کھانے کے لیے. یہ ہماری نفس کی تربیت ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے. اور یہی وہ لیول ہمیں پہنچائے گا جو ایکسیلنس کا لیول ہے. when at, at the time of the calamities, at the time of the setbacks and heartbreaks, پھر ہم گریسفلی کرش کے ساتھ فیس کریں گے ان پرابلمس کو. آپ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں وسلم نے فرمایا کہ the example of a believer is like the example of a date palm tree. Whatever you take from it, it benefits you. یعنی کتنی پیاری بات آپ وسلم نے کر دی کہ ہمیں اس پام ٹری کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر کے، کہ دیکھیں اگر آپ اس پکچر کو بھی دیکھ رہے ہیں تو کتنی نفاست کے ساتھ، ڈیلیکیسی کے ساتھ یہ ایریکٹڈ فارم میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس سے فائدے ہی فائدے ہیں. مومن کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس سے صرف فائدے ہی فائدے ملتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ فائدہ دینے والی نیچر ہے. اس کی ووڈ فائدہ دیتی ہے، اس کا آئل فائدہ دیتا ہے، اس میں جو فروٹ لگتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اس کے جو لیوز ہے وہ بلڈنگ مٹیریل کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. سو سی ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دس ٹری is beneficial for others, and this is actually what Prophet sallallahu alaihi wasallam has just used this analogy of the palm tree with the believer. پام آئل بھی بہت بہت کلیئر نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ پیور ہارٹ ہے مومن کا، یہ اس سے انالوجی اس کو وہ فردر دیتے ہیں. یعنی وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ اتنا لمبا اوپر کھڑا ہوا بھی ہے، عزت اور وقار کے ساتھ جھکتا بھی نہیں ہے. یہی مومن کی شان ہے. دکھ آئے، تکلیف آئے تو کمر نہیں ٹوٹنے والا سین ہوگا کہ وہ جو ایک بہت فیمس ہمارا جہاں کے محاورے بنے ہوئے ہیں، کمر ٹوٹ دی اس دکھ اور تکلیف سے، نہیں. وہ گریسفلی کھڑا رہے گا، اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، اس تقدیر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ پاس آن کرے گا اس پوری جرنی آف دس کلیمٹی اور دس پرابلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں مومن کے بارے میں اتنی پیاری پیاری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں نو کلیمٹی befalls a Muslim but that Allah expiates some of his sins because of it, even if it were the prick of a thorn. یعنی ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر صبر کر لیا تو اس کا اجر تو بہترین. سو مومن، ہمیں تو یہ مومن بننا ہے نا، اور اللہ کرے کہ اس رمضان کے مہینے میں یہ کوالٹیز ہم خود کے اندر لے کر آئیں. اور اگر پھر بھی دل کو تسلی نہ ہو لوگوں کے رویے کی وجہ سے، پھر بھی دل کو تسلی نہ ہو کہ یہ جو میرے اوپر اس وقت کوئی بھی آفت آئی ہوئی ہے یا کوئی میرے اوپر ہارڈ شپ میری زندگی میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، دل کو سکون نہ مل رہا ہو، تو سیرت انبیاء علیہ السلام کی اٹھا لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، پیدا ہوئے والد نہیں تھے،
6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے چلی گئی، 8 سال کی عمر میں پرشفیق دادا بھی چلے گئے، اور اس کے بعد کس طرح کے بیک لیشز فرام ہز اون سوسائٹی، فرام ہز اون کمیونٹی ہی ہیز فیسڈ، آپ کے سامنے ہے۔ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں، ڈپریشن کا شکار ہو کے گھر نہیں بیٹھ گئے، وہ مقصد پتا تھا، اس میں لگے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، حکم ہوا بیوی اور بچے کو چھوڑو صحرا میں، چھوڑ آئے۔ ہماری طرح یہ نہیں کہا یا اللہ کیوں چھوڑ کر آؤں، کیا کرے گی میری بیچاری بیوی، چھوٹا ننھا سا بچہ، چھوڑ دیا۔ اور آگے سے نہ بیگم نے کچھ پوچھا، بچہ تو ویسے چھوٹا سا گود میں تھا۔ اور جب وہی بچہ بڑا ہوا، 10 سال کا ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس کو قربان کرو میری راہ میں، خواب میں آ گیا۔ اور بچہ بھی سبحان اللہ، کیونکہ وہ بھی آگے نبی تھے، تو کیا ہوا، فوراً ابا جی آپ کیجئے، نو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام دیا ان کو، اپنا خلیل ہونے کا ٹائٹل بھی دے دیا، اس اللہ کی رضا میں راضی رہنے کو، اللہ کے حکم کو ماننے میں، اور بیٹا بھی بچ گیا۔ پھر ہم نے کل بات کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام کس طرح سے اذیت میں رہے، یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے، دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو پورا قصہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے بھی تکلیف دیتے ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ جب ہمارے یہ انبیاء کرام نہیں بچے اپنوں کے ظلم اور تکلیفوں سے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم نے سوچ بھی کیسے لیا۔ اور جب یہی بھائی جنہوں نے اتنا تکلیف دی اور کنویں میں ڈال دی، اور یہ اپنی غلامی میں رہے، اپنے گھر سے اپنے باپ سے دور رہے، اور یہی بھائی جب ملے تو معاف کر دیا، جتایا نہیں ان کو کہ تم وہی ہو جو تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، معاف کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ کریکٹر ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری جسم کی تھی، صبر کیا اس کلیمٹی پر، اور اللہ کے ساتھ شکوہ ایک لفظ نہیں کہا، کہا کہ آپ دور کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اپنا بیٹا ان کا جو ہے جو تھا وہ دیٹ واز ہی واز ناٹ آن دی رائٹ پاتھ، اور جب وہ عذاب بارش کا آیا اور کشتی میں یہ جب سوار تھے، اب لوگوں چند لوگوں کے ساتھ جو ایمان، لیکن 900 950 سال حکومت کی ہے، گنتی کے چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اور جب اب وہ کشتی میں جا رہے ہیں تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تو فرمایا بیٹے چڑھ جاؤ اس کشتی پہ۔ بیٹا بولا ابا جی میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پہ، یہ مجھے بچا لے گا۔ پہاڑ پہ چڑھنے کی دیر تھی، پانی کی ایک لہر آئی، ڈوب گیا۔ اور جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ والد تھے نا، دل کے اندر ایک دم سے چڑھا بھائی میرا بیٹا۔ تو قرآن کے اندر سورہ ہود کی آیات 145 سے 147 کے اندر یہ پورا قصہ بیان ہے۔ اللہ سے فرماتے ہیں، اپنے فوراً نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا، یعنی اللہ سے ریکویسٹ کریں یا اللہ یہ بھی تو میری فیملی ہے، اس کو پلیز بچا لیں۔ آگے دیکھیے جواب کیا آیا، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وہیں پہ سٹاپ کیا، وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، نبی کا گھر والا کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا، صرف فرما بردار نبی کے گھر والے ہو سکتے ہیں۔ اور میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی اپنے دل کے اندر بات نہ لے کر آؤ۔ اور سبحان اللہ اگلی ہی آیت حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، جب ہمارا کبھی دل اللہ کی حکمتوں کے اوپر تھوڑا یو کین سے تھوڑا کرنا شروع کر دے نا، پریشان ہونا شروع کر دے، تھوڑا سا ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ قصہ یاد کر لیا کریں۔ کیا فرما رہے ہیں، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹا گیا ہاتھ سے، اور اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے کہ نہیں کرو، یہ مت بات کرو، وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، فوراً معافی مانگ لی۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ تکلیف آئی ہے، شکوے شکایتیں نہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ یونس علیہ السلام کتنے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آگے سے کیا فرما رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے نہیں رحم کیا تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سٹوریز ہیں جن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہیری پاٹر تو پڑھ چکے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے وہ والی بھی چیز آپ اگر آپ پڑھیں، لیکن ساتھ میں انبیاء کرام کی سیرت کو بھی پڑھیے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سیرت کو پڑھیے، یہ ہمیں ریزیلینٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ اور پھر ایک بہت پیاری ڈیفینیشن جو کہ ایلیشیا مور کی ہے، she says that resilience is a muscle. Flex it enough and it will take less effort to get over the emotional punches each time. یہ اتنا ایسا مسل ہے، اس کو اتنا فلیکسیبل کر لیجئے، اتنا اس کو ہیبٹ اپنے اندر بنا لیجئے کہ جب آپ کبھی ایموشنل آپ کے اوپر آؤٹ برسٹ ہو، آپ کو کبھی کوئی دنیاوی تکلیف لوگوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، یہ تو ہم اپنے مسلمان کی زبان میں کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ تکلیف آپ کو ہٹ کرے، سو ایٹ دی مومنٹ آپ کے لیے کم ایفرٹ لگا کے دوبارہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ دیکھیں ریزیلینس جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے کہا تھا نا یہ تھاٹس ہیں جو ہمیں سیدھا کھڑا کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر دیں گے۔ یہ کوئی ایسی ٹریٹ نہیں ہے جو صرف پیرنٹنگ سٹائل سے ہی بنے گی، یہ اس عمر میں بھی ہماری ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم سکھا سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں اوور ٹائم، اور اس کو ہم نے کتنا آگے پیچھے اس کا لیول کنٹرول کرنا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سو دس از دی امپورٹنٹ تھنگ کہ ریزیلینس ہماری زندگی میں آنا اور ہمیں کتنا ریزیلینٹ ہونے کی جو ہے اپنی زندگی میں ضرورت ہے، یہ مہینہ ہمیں جو ہم بھوک برداشت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر بہت سی ایسی چیزیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب نے چھوڑی ہوں گی، وہ جو ٹیکنالوجی فاسٹ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہوگا، زیادہ نہیں اپنا ٹائم گزار رہے ہوں گے اس کے اوپر۔ سو یہ ریزیلینس کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے اس مہینے کو بھیج رہے ہیں کہ اپنے 11 مہینے اس کے بعد پھر اسی پیٹرن پہ گزارو، اور پھر دیکھو میری نعمتیں میری رحمتیں تم پر برستی ہیں کہ نہیں برستی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا ٹیسٹ ہے، تم نے دعویٰ کر دیا ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے دعویٰ کیا آئے گی مصیبت، بس پھر ایکسیپٹ کیجئے اور گریسفلی اس میں سے نکلنے کی کوشش کیجئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس دعا کے ساتھ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے، کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کبھی اپنے لیے آزمائش نہ مانگیں، اور آزمائش آ جائے تو ہمیشہ اس سے پناہ مانگے اور اللہ سے عافیت کے نکلنے کی دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور اس دعا کے اندر ساری طرح کی آزمائشوں کی سے بچنے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی سے، ودرک الشقا بختی کے پا لینے سے، وسوء القضاء بری تقدیر سے، وشماتات الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یعنی دیکھیں دنیاوی دینی لوگوں کی طرف سے ہر طرح کی آزمائش سے اس بہترین دعا ہے، ون مور ایڈیشن ان آر رمضان دعاز، ایسی بہترین دعائیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم ان کو دل سے مانگنا شروع کر دیں تو دل کو سکون بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائیں گے۔ سو الحمدللہ آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ یہاں تک کنکلوڈ ہوا، اور دس واز دی سیکنڈ لاسٹ لیکچر۔ نیکسٹ ہمارا سیٹرڈے کو لاسٹ لیکچر ہوگا آف دس سیریز، جس میں آفٹر انڈرسٹینڈنگ دی components which are required to live a fruitful, beneficial and productive life, we will indulge to know the actual purpose، ہمارا ڈیوائن پرپس کیا ہے، اور کیا ہماری اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ٹو embrace that path of purpose۔ ہم انشاءاللہ اس میں اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر سے جو ہے وہ ہم ملیں گے اسی اس کے ساتھ نیکسٹ تھرسڈے کو، سوری سیٹرڈے کو انشاءاللہ۔ اور if you guys have any questions، so دعا کے ساتھ اس کو میرا خیال ہے پہلے ختم کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔